سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 21۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ صدق اللہ العظیم۔ اوا کیا لم یسیروا نہیں سفر کیا ان کافروں نے فی الارض زمین میں، فینظروا پس یہ دیکھ لیتے، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، کانو جو تھے، من قبلہم ان سے پہلے، کانو تھے، ہم وہ، اشد منہم قوہ ان سے زیادہ طاقتور، وآثارا فی الارض اور زمین میں ان کے اثرات بھی ان سے زیادہ سخت تھے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَمَا كَانَ پھر نہ تھا، لَهُمْ ان کا، مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ اللہ سے بچانے والا کوئی۔ پچھلی آیات میں اللہ جل سبحانہ وتعالی نے کفار کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ جل سبحانہ وتعالی کفار کو عذاب دنیا سے ڈرا رہے ہیں۔ اہل مکہ سرزمین مکہ سے نکل کر شام اور یمن کی طرف تجارتی سفر اکثر کرتے رہتے تھے، اور انہی علاقوں میں پہلی کافر قوموں کی تباہی و بربادی کے آثار موجود تھے۔ قوم عاد، قوم سمود بالخصوص، ان قوموں کے تباہی کے اثرات کے پاس سے یا اطراف سے ان کے تجارتی قافلے آئے دن گزرتے تھے۔ یہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی اس آیات سے جس بات کی طرف توجہ کروا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو گزرے لوگوں سے عبرت حاصل کرے، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ عقل مند اس کو نہیں کہتے کہ جو گزرے لوگوں کی تباہی بربادی کو دیکھ کر بھی اثرات نہ لے۔ ہم اپنی کاروباری دنیا میں دیکھتے ہیں کیا کہ اگر ایک بھائی نے بزنس شروع کیا اور پھر خدا نہ کرے ایسا وقت آیا بھائی کا بزنس فلاپ ہو گیا، اب دوسرا بھائی اس بزنس کو سنبھالنے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے بھائی نے غلطیاں کون سی کی ہیں تاکہ میں وہ غلطیاں نہ دہراؤں، تاکہ میرا بزنس تباہ نہ ہو۔ اب دنیاوی اعتبار سے ہم ان ساری چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آخرت سنوارنے کے لیے ہم پہلی اقوام کی تباہیوں کے اثرات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ساری قوموں کی کہانی قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دی، لیکن کس سے مارے گے؟ کوئی کم ناپنے سے، کوئی کم تولنے سے، کوئی مسلسل جھوٹ بولنے سے، کوئی نبیوں کے ساتھ مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور کسی نے حقوق کو غصب کیا تو وہ تباہ کر دیے گئے۔ اور آج یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، کسی ایک چیز سے بھی ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ نافرمانی کی انتہا ہماری ہے۔ خدا داد مملکت پاکستان اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس سے بڑھ کر اور بڑا انعام کیا ہے؟
اگر آپ تاریخ پاکستان کو مطالعہ کریں، اور جب پاکستان مرز وجود میں آ رہا تھا تو کتنی ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں تھیں۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے، جس نے تاریخ کو پڑھا ہے، کہ جب وہاں سے ٹرینیں آ رہی تھیں تو لاشوں سے بھری ہوئی آ رہی تھیں، سکھ ساتھ لکھ کر بیچتے تھے یہ آزادی کے تحفے ہیں۔ کیا تاریخ میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے کہ جب لدھیانہ سے آخری ٹرین آئی تو اس کی 3 بوگیوں میں ہماری ماؤں بہنوں کی چیسٹیں تھیں؟ 3 بوگیاں ہماری ماؤں بہنوں کی چیسٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ تاریخ یہ بات بتا نہیں رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کے بدلے میں اللہ کے اس انعام پر شکر کیا کیا؟ کسی کے منہ میں باجا ہے تو کسی نے بائک سے سلنسر نکالا ہوا ہے، کوئی طوفان بدتمیزی لے کر پھر رہا ہے، حالانکہ ہماری جبین اللہ کی بارگاہ میں جھک کر آج کا دن نوافل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا تھا، استحکام پاکستان کی دعائیں کرنے کا تھا، اس مملکت خداداد پاکستان کے انعام پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا تھا، لیکن ہم نے اس کا الٹ کیا۔ اور یہی وہ قومیں پرانی کرتی تھی۔ اور کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کو جب آزادی ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک باہر کھلے میدان میں اکٹھے ہوئے، ننگے ہو گئے مرد و خواتین، اور ننگے ہو کر ناچ کیا، اور اس کا نام آزادی رکھا۔ اور آج ہمارا یہاں کیا ہے؟ لباس تو برائے نام ہے نا ہمارے وجود پر۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، اللہ کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا، اللہ نعمت کے استفادے سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں چینی ہوتی ہے، اللہ شوگر کا مرض لگا کر آپ سے مٹھاس کی دولت واپس لے لیتا ہے۔ چینی ہے، اللہ نے آپ کی چینی بند نہیں کی، لیکن چینی سے فائدہ بند کر دیا ہے۔ اللہ نعمتیں رکھتا ہے، پاکستان کبھی اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ اس پاکستان کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی عز و جل پاکستان سے استفادے کی جو دولتیں ہیں وہ ہم سے چھین لے گا۔ اور وہ کیسے؟ بددیانت حکمران بیچ کر، خیانت والے حکمران بیچ کر ہم سے وہ نعمتوں کا استفادہ اللہ چھین لے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اصل عقل مند قوم وہ ہوتی ہیں کہ جو ماضی سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کفار مکہ کو، قریش مکہ کو جہاں یہی درس دے رہے ہیں کہ تم جب اثرات دیکھتے ہو تو تم اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا تم نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ پہلی اقوام کے انجام سے تم نے کیا اثر لیا ہے؟ تمہارے سامنے وہ تباہ برباد قوموں کے اثرات اور نشانات موجود ہیں، بھلا تم نے کیا کیا اس سے؟ قوم عاد، قوم سمود، اور پھر وہ طاقت میں تم سے بڑی تھی، جسمانی اعتبار سے بھی تم سے جسم ان کے بھاری تھے، مضبوط تھے، قوی تھے، اور جہاں تک دوسری ہے تو تم سے زیادہ عالیشان محلات، مستحکم قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور تم سے زیادہ خوبصورت محلات کے وہ مالک تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، ہمارے احکامات کا مذاق اڑایا، ہم نے آسمان سے عذاب بھیج کر دنیا کے نقشے سے ان کو اس طرح مٹایا کہ پھر نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تم قریش مکہ، ہم تمہیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنی حرکات سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے اور پھر تمہیں کوئی بھی یاد کرنے والا نہ ہو۔ ابو جہل اور ابو لہب کا نام کسی نسبت کی وجہ سے آج بھی لوگ لے لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بڑے مکہ کے سردار تھے ان کا نام کسی کو پتہ ہے؟ آج کوئی عتبہ کو جانتا ہے، آج کوئی ربیہ کو جانتا ہے، آج کوئی شیبہ کو جانتا ہے؟ یہ مکہ کے بڑے چوٹی کے سردار تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا۔ یہ سارے بدر میں مارے گئے،
اور عبرت کا نشان بنے، جن کی انگلیوں پر مکہ سارے کا سارا گھومتا تھا، وہ بدر میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے اور قبریں نصیب نہیں ہوئی، گندگی کے کنویں میں ان کی لاشیں کھینچ کر ڈال دی گئی، نہ کفن نصیب ہوا اور نہ دفن نصیب ہوا۔ تو یہ درس ہے کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ تم دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے گزرے گئے، کانوا اشد منہم قوہ، تم سے زیادہ طاقت میں تھے، آثاراً، زمین میں ان کے اثرات بھی انتہائی گہرے تھے، فاخذہم اللہ بذنوبہم، ان کی نافرمانیوں کے تسلسل سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا، وما کان لہم من اللہ من واق، پھر اللہ سے کوئی انہیں بچا نہ سکا۔ اللہ سے دعا